اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورہ اعراف، ایک مقام پر اعراف نام آیا ہے، اس لیے پوری سورت کا نام پڑ گیا اعراف. لیکن چونکہ وہاں وہ علمی مقام، اس لیے وہاں اس کی تفسیر بتائیں گے کہ اعراف کس کو کہتے ہیں. یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ گزشتہ سورت میں بنیادی جو بات تھی وہ تھی دعوت دینے کے طریقے اور اس کے لیے عقلی دلائل. کیا زبردست دلائل پیش کیے گئے. فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا. اس صورت کے اندر دعوت دینے کے بعد جو اس کے نتیجے میں ڈنڈے ملتے ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اوپر تسلی. اور تسلی کیسے دی گئی؟ 6 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا. 7واں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا ہے، مگر ان کا وہ پہلو جو مصیبتوں والا تھا وہ نہیں بیان کیا گیا. باقی 6 حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کتنے؟ 6 نبیوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جس طرح انہوں نے صبر کیا، ان انبیاء پر مصیبتیں آئیں، اسی طرح داعی پر بھی آئیں گی، وہ برداشت کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی. تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا اس کے اندر ایک عام مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ سورت کے اندر عقلی دلائل تھے توحید کے لیے. اس سورت میں بھی مضمون توحید کا ہے، لیکن نقلی دلائل ہیں توحید کے لیے. نقلی کیا؟ ہم جو دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، یہ ہماری بات نہیں تنہا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، سب نے یہی دعوت دی ہے. تو یہ نقلی ہو گئی نا کہ گزشتہ بزرگوں نے بھی یہی فرمایا. اور گزشتہ سورت ختم ہوئی تھی کہ ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، تو سب سے پہلا خلیفہ کون بنا؟ آدم علیہ السلام. اس سورت میں انہی کا تذکرہ شروع میں آیا. اور خلافت سے محروم کب ہوتا ہے انسان؟ شیطان محروم کرتا ہے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی ناشکری کرواتا ہے. اس صورت میں بالکل شروع میں بیان ہوا کہ شیطان کس طرح ناشکری کرواتا ہے مالک الملک کی، وہ بیان ہوا. اور تفصیلی تذکرہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. پڑھتے جائیں گے وہی معلوم ہوگا، وقت زیادہ ضائع نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. حروف مقطعات. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ. ایک کتاب ہے، اور علماء پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا چھپا ہوا ہے. اور کیوں چھپایا جاتا ہے؟ تنبیہ کے لیے، اہمیت کے لیے. ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج، آپ اپنے دل میں تنگی نہ محسوس کریں، منہ، اس کی طرف سے. تنگی کیا محسوس کرتے تھے؟ ایک یہ تو نزول وحی کے وقت میں ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے. دوسرے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، بہت زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں، اس کی دعوت عام کیسے ہوگی؟ فرمایا تنگی نہ محسوس کریں. نازل کی ہوئی کتاب لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے آگاہ کریں. وذکریٰ للمؤمنین، لتنذر پر عطف ہے، معنی مفعول لہ، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت پہنچ دینے کے لیے، للمؤمنین، ایمان والوں کو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، جب تمہارے لیے نصیحت کے لیے ہے تو پیروی کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، مت پیروی کرو اللہ کے سوا اولیاء، کارسازوں کی، اولیاء دوستوں کی، اولیاء حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کی،
جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں مکہ والوں نے، ان کے پیچھے مت چلو، اللہ کا حکم مانو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر انسانوں میں سے کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، نہیں حاصل کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہلاک کیے جائیں گے۔ کیسے ہوں گے حالات؟ تفصیل تو اس کی آگے آئی نا، جیسے قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد ہوئی، قوم سمود ہوئی، قوم لوط ہوئی، قوم شعیب ہوئی، اور فرعون کا بیڑا غرق ہوا، ویسے گویا یہ اجمال ہے اور آگے اس کی پوری تفصیل ہے۔ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، تو آیا ان بستیوں پر بأسنا ہمارا عذاب، بیاتاً راتوں رات، أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یہ ایسے وقت میں جب کہ وہ دوپہر میں قیلولہ کرنے والے تھے، دوپہر کو سونے والے تھے، آرام کر رہے تھے، اسی وقت میں عذاب آ گیا۔ اور جب عذاب آیا تو مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، تو نہیں تھا ان کا پکارنا، نہیں تھی ان کی کوئی آواز، اذ جاءہم باسنا، جب ان کے اوپر آ گیا ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا كنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ آئے ہائے، یہ منظر سورہ انبیاء کے شروع میں بھی دکھایا گیا ہے، فرمایا فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه لعلكم تسألون، جیسے ہماری پکڑ آتی ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں اور مکانوں کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں، پھر ایک خاموش آواز آتی ہے، بھاگتے کیوں ہو؟ واپس چلو، بڑی محنت سے بنایا تھا، اور تم ویسے بھی لیڈر آدمی ہو سکتا ہے کہ تم سے یہاں بھی لوگ پوچھیں یار بتاؤ اب زلزلہ آیا کیسے بچے ہیں، لیڈر سے پوچھے گا کوئی؟ ہائے ہائے، اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، یعنی اس وقت میں اقرار کرتے ہیں مگر اقرار کا کوئی فائدہ نہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، فَلَنَسْأَلَنَّ، یہ انداز کس کو بتاتا ہے؟ قسم چھپی ہوئی ہے نا، جلالین پڑھی ہم نے، واللہ قسم ہے تیرے مالک کی، لَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور بضرور پوچھیں گے، الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان سے جن کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان سے جن کی طرف بھیجا گیا تھا، غلط کر دینا ترجمہ، جن کی طرف بھیجا گیا تھا، مرسل الیہم یعنی لوگوں سے پوچھیں گے کہ میرے نبی آئے تھے تم نے کیا جواب دیا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بضرور پوچھیں گے بھیجے ہوں کو، انبیاء کو، فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ضرور بضرور ہم کھول کھول کر بیان کر دیں گے ان کے سامنے، بعلم، علم کی بنیاد پر، ہر بات ہم جانتے ہیں، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کوئی چھپے ہوئے تھوڑے، غائب تھوڑے ہیں، ہر ایک واقعے کے وقت میں ہم موجود تھے، ہم بتائیں گے یہ ہوگا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یوں دعوت دی، تم نے یہ جواب دیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت دی، تم نے یہ جواب دیا، والوزن یومئذ الحق، پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس دن تولا جائے گا، اور تولنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ عمل کیفیت کے اعتبار سے بڑا تھا اگرچہ کمیت کے اعتبار سے چھوٹا، والوزن یومئذ الحق، اس دن کا وزن ہونا بالکل برحق ہے، فمن ثقلت موازینہ، تو وہ لوگ جن کے وزن بھاری ہو جائیں گے، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، ومن خفت موازینہ، اور جن کے ہلکے ہو جائیں گے، موازینہ لفظ معنی کیا ہے؟ جن کی ترازویں ہلکی ہو جائیں گی۔ اب اس کی تشریح میں بہت لمبی بات کی گئی، ترازویں، کہ یا تو ترازو الگ الگ ہیں، نماز کی الگ، روزے کی الگ، زکوٰۃ کی الگ، اور سب سے پہلے ایمان کی الگ۔ جب ایمان کی ترازو کا تولا گیا، ایمان ہے کہ نہیں، پتہ چلا ایمان ہے ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے تو فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اب ان کے لیے کوئی ترازو لگے گی نہیں، اگر ایمان ہے پھر ترازویں لگیں گی۔ اور بعض حضرات نے ترجمہ کیا کہ موازین کے معنی پوری ترازو نہیں بلکہ ایک پلڑا، تو جس کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ ہوں گے کامیاب، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اللہ کا دین کب نصیب ہوتا ہے؟ پیچھے بھی گزرا ایک مقام پر، پہلے انسان شکر کرے اللہ کی نعمتوں پر، جب شکر کرتا ہے
پھر اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے، پھر اللہ کے دین پر عمل نصیب ہوتا ہے، پھر اعمال صالحہ نصیب ہوتے ہیں. اور جو ناشکرہ ہیں بس پہلی سیڑھی ہے ناشکری کی کہ دے اللہ اور منسوب کرے غیر اللہ کی طرف. جوہر ازما ربودی نثار دی گنا کر دی، وفا ازما آموختی کار دی گنا کر دی. مجھ سے سیکھتا ہے وفاداری کہ میں مالک الملک، تو نافرمان نہیں مانتا، میں پھر بھی روزی دیتا ہوں مگر تو دوسروں کے کام کرتا ہے. جوہر ازما ربودی نثار دی گنا کر دی. دل مجھ سے لیتا ہے، میں کہتا ہوں اس میں کسی اور کو مت بسا مگر تو اوروں کو بساتا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو زمین میں طاقت عطا فرمائی، تم نے زمین میں تمہارے قدم جمائے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے زمین میں بنائے تمہارے لیے معائش، زندگی گزارنے کے طریقے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مگر بہت کم ہی تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سب سے پہلے ناشکری کہاں سے شروع ہوئی؟ مسٹر ابلیس سے. اور سب سے پہلے دنیا میں کون آیا؟ آدم علیہ السلام. کس طرح یہ نظام چلا وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ قُمْ تم کو بنائی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو. تو تم کو تمہاری صورتیں بنائی. جمع کا لفظ ہے لیکن مراد کون تھا؟ نہیں سمجھے بھئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلقناکم ہم نے تم سب کو پیدا کیا. صورناکم ہم نے تم سب کی تصویریں بنائی. پھر ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. پھر تم کیوں فرمایا ان کو سجدہ کروانا، ان کو اشرف المخلوقات بنانا یہ تم سب پر احسان ہے کیونکہ تم ان کی اولاد ہو، تم بھی اشرف المخلوقات. فسجدوا الا ابلیس تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہیں کیا. لم یکن من الساجدین نہیں ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعک اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھ کو روکا؟ اللہ تسجدا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا. اذ امرتک جب میں نے تجھ کو حکم دیا. میں سورہ بقرہ میں بتا چکا ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان کو تو حکم دیا ہی نہیں گیا تھا سجدہ کرنے کا. یہاں حکم اذ امرتک جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، گویا اس کو حکم دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تو مراد صرف فرشتے نہیں تھے، ساری کائنات. اس لیے کہ فرشتے اشرف المخلوقات تھے، ان کو حکم دیا تو باقی اس کے نیچے خود بخود آ گئے. تو ابلیس بھی آیا تھا، اس کو بھی حکم تھا. اور ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے حکم تو دیا ہی نہیں، نہ اس نے مانا مجھے حکم ہے. البتہ اس نے دوسرا اعتراض کیا. قال انا خیر منہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین تو نے مجھ کو پیدا کیا آگ سے اور اس کو پیدا کیا مٹی سے. اب اس کو وہاں اس مضمون کے ساتھ جوڑیں. لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا اگر اللہ چاہتا نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے. جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ یہ شیطان نے، کہ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو غلطی ہماری نہیں، نعوذ باللہ غلطی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اے اللہ اگر تو نے مجھے اس کے آگے جھکانا تھا تو مجھے مٹی سے پیدا کرتا، اس کو آگ سے پیدا کرتا. آپ نے الٹا کیا، مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو پیدا کیا مٹی سے. آپ کہتے ہیں اس کے آگے جھک. قال فاہبط منہا بڑی دربار ہے وہاں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے اور بیہودہ بحث. اتر یہاں سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین. فما یکون لک تیرے لیے مناسب نہیں ہے ان تتکبر فیہا کہ تو اکڑے یہاں میری بارگاہ اور تو یہاں اکڑ رہا ہے. فخرج نکل انک من الصاغرین بے شک تو ہے ذلیلوں میں سے، تیرا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے کہ تو یہاں رہے، تو یہاں رہنے کے لائق نہیں ہے. قال انظرنی اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے. الی یوم یبعثون اس دن تک جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جلال میں اور شیطان نیکی کر کے نہیں بیٹھا ہے بلکہ شیطان برائی کر کے بیٹھا ہے، بدترین گناہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ شیطان مستجاب الدعوات تھا، اس کی ہر دعا کو قبول کیا جاتا تھا. اس بنیاد پر بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ سے یہ مانگنا کہ تو میری ہر دعا کو قبول کر لے، ایسا بنا دے، یہ نہیں مانگنا چاہیے. ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی دعا کریں آپ، بچے پر غصہ ہے کہ مرے،
ادھر ہی مر گیا. کردن آدمی کو غصہ آتا ہے, آگ لگے اس گھر کو, لگ گئی آگ. اب بتا, ایسا مستجاب الدعوات بننے کی دعا مت کرو. اور اس سے بھی آسان بات سنو, شیطان غصے اللہ تعالیٰ جلال میں ہے, شیطان گناہ کر چکا ہے, مگر اس کو معلوم ہے کہ اللہ سے مانگ کر کوئی محروم نہیں جاتا ہے, اس لیے مانگتا ہے اسی وقت میں دعا. اور بندوں کو کیا سکھاتا ہے کہ تیریاں مندہ نہیں تے میریاں موڑتا نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ کشمیری کیا سمجھیں گے؟ یہ پنجابیوں کا محاورہ ہے نا, جو بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی تم مجھ سے مانگو, ہم اللہ سے مانگیں گے, اس لیے کہ تیریاں مندہ نہیں تے میریاں موڑتا نہیں. تیری تو سنے گا نہیں اور میری واپس موڑے گا نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے. بھائی تیری دعا جب قبول ہوئی تو میری کیوں نہیں ہوگی؟ کیا میں کوئی یہ کوئی شیطان سے بھی بڑا پاپی ہے؟ آج بھی کہتے ہیں مول صاحب دعا کرو, ہم کہیں بھائی خود بھی دعا کریں جی, ہم کیا ہماری دعا کیا؟ او بے شرم, تو شیطان سے بڑا پاپی ہے کیا؟ شیطان مانگ رہا ہے, اس کی تو قبول ہو رہی ہے, تیری نہیں قبول ہوگی. یہ خدا سے دور کرنے کا ایک مستقل پلان ہے شیطان کا, کہ لوگوں کو اپنے مالک سے مایوس کرو کہ وہاں سے نہیں ملے گا کچھ بھی, حالانکہ دیکھو اس کو وقت کو مل رہا ہے. الی یوم یبعثون, لیکن مانگا اس نے کہ جب لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تب تک مجھے مہلت دے. مگر دوسری جگہ آ چکا, اللہ نے فرمایا متعین وقت تک ملے گی. اور کب تک ملی؟ جب تک لوگ مریں گے تب تک, دوبارہ زندہ ہونے تک نہیں, بس مرنے تک, اس کے آگے نہیں. موت کے بعد اس کا طاقت نہیں چلے گی. قبر پر اذان دے رہے ہیں, ارے مسٹر, اللہ کے نبی نے اذان دی تھی؟ کہتے ہیں نہیں. صحابہ نے دی تھی؟ نہیں دی تھی. تو کیوں دے رہا ہے؟ کہتے ہیں شیطان بہکا رہا ہوگا آ کر کے, اس لیے میں اذان دوں گا تو بھاگ جائے گا. اللہ کے حبیب کو نہیں معلوم ہوا کہ یہاں اذان دینی چاہیے تھی, ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم ہوا, تجھے معلوم ہو گیا. اور بہکا کب رہا ہے؟ مرنے کے بعد بہکا رہا ہے. قال فبما, مرنے کے بعد اس کا کنٹرول چلے گا. فرعون کے لیے بھی کہا تھا فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا, مگر یہ وہاں بھی پہنچنے. قال فخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون. میں نے کہا نا بس صحابہ کا دامن پکڑ لو, ان سے پوچھو بھئی صحابہ نے دی اذان؟ اگر دی تو سر آنکھوں پہ, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور اگر نہیں دی ہے تو پھر نہیں دی. 700 ہجری کا مصنف لکھتا ہے, نا جی 1200 ہجری کا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1200 سال کے بعد, وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا جو نئی بدعتیں ایجاد ہوئیں ان میں سے میں نے سنا کہ کچھ مشرقی علاقوں میں لوگ قبروں پر اذانیں دے رہے ہیں آج کل. گویا عربی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ایسا بھی ہو رہا ہے دنیا میں, وہ تو آج لکھ رہا ہے, تو صحابہ کو کیا معلوم تھا؟ استغفر اللہ. خود کہتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں دی تو نے یہ کام کیا, نیکی کا کام کیا یہ تو نے. اما تدری ما احدثوا بعدک, آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا نئے دنوں میں باتیں نکالی ہیں. قال انک من المنظرین, فرمایا جا تجھے مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی, اس نے کہا اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا. اب بھی اپنی گمراہی کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے؟ اللہ کی طرف. تو نے مجھ کو گمراہ کیا. لاقعدنہم صراطک المستقیم, میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے میں. اور اس آیت کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیں, نمازیں پڑھو گے تو شیطان وسوسہ ڈالے گا, نہیں پڑھیں گے میخ خانے میں کبھی نہیں جاتا ہے. لاقعدن علی صراطک المستقیم, اسکول میں جائیں گے, ڈانس کرنے کے لیے جائیں گے, شیطان کبھی نہیں بہکائے گا. بہکائے گا کب؟ جب تفسیر پڑھنے آئیں گے, جب مدرسے میں آئیں گے, وہاں بہکائے گا. آپ سینما گھر جتنی مرضی جائیں, کبھی شیطان کا ادھر خیال نہیں آتا ہے. کسی نے کہا نا کیوں بزمی بسرجہ قدم زمین ندا برآمد, برا خراب کر دی تو بسجدہ رہائی. اس کے آگے کہتا ہے چونکہ مار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم, چون بسو مع رسیدم ہم یافتم رعائی. کیا عجیب حال ہے. شراب خانے میں جاتا ہوں, بڑے اخلاص سے پی رہے ہیں سارے, کوئی دکھلاوا نہیں ان کا. قمار خانے جاتا ہوں, بڑے اخلاص سے سب جوا کھیل رہے ہیں, کوئی دکھلاوا نہیں کرتے. لیکن چو سوما رسیدم ہم دیدم ہم یافتم رعائی, سب کو دیکھتا ہوں ریاکاری کر رہے ہیں. یہاں یہ کرا رہا ہے, وہاں اس کو جانے کی ضرورت نہیں, وہ اس کے مرید ہیں, وہاں کیوں جائے گا؟ لاقعدنہم علی صراطک المستقیم, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, یہ ہے اس کا کام. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے بھی, ومن خلفہم, ان کے پیچھے سے بھی, وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں طرف سے بھی, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں طرف سے بھی. اور بعض نے کہا آگے سے آؤں گا یعنی عقیدے خراب کروں گا,
پیچھے سے آؤں گا اعمال خراب کروں گا، دائیں طرف سے آؤں گا برائیوں کو نیکیاں بتاؤں گا کہ یہ نیکیاں ہیں، یہ کام کرو، ومن عن شمائلہم، اور بائیں طرف سے آؤں گا یعنی نیکیوں کو برائیاں کہوں گا اور کہوں گا یہ نہیں کرنا، یہ نیکی کا کام نہیں کرنا، وہ کرو، وہ ہیں جو برائیوں کے کام ہوں گے۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا اکثر کو ان میں سے شکر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا جواب تو یہ تھا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ سورہ حجر میں ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے، فاذهب، جا جو کرنا ہے کر، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کنٹرول نہیں چلے گا۔ دوسرا جواب تھا، یہاں وہ ہے، فخرج اخرج منہا، نکل یہاں سے، مذءوما مدحورا، مذءوما ذلیل ہو کر، مدحورا دھتکارا ہوا ہو کر، دھکے دیا ہوا، لمن تبعک منہم، جو ان میں سے تیرے پیچھے کہ چلے گا، لأملأ ان، ضرور بھر دوں گا جہنم کو، منکم، تم سب سے، اجمعین، سب کے سب سے، جا کر گمراہ جتنے کو کر سکتا ہے۔ لیکن کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے نہیں کہا، اوپر سے وہی آئے گی، وہاں سے نہیں آ سکتا ہے، وہی کے ساتھ وہ شامل نہیں ہو سکتا ہے، وہاں سے شدھ روشنی آئے گی، خالص روشنی، اوپر سے نہیں آ سکتا ہے، وہ اوپر سے تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ، نکل گیا شیطان، تحقیق یہ ہے کہ شیطان اسی موقع پر نکل چکا ہے، اب وہ جنت میں نہیں ہے۔ یا آدم اسکن، اے آدم اسکن، بس جا تو، انت تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنتا، جنت میں، فکلا من حیث شئتما، تو کھاؤ تم دونوں، من حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اور مت جاؤ اس شجر ممنوعہ کے پاس، فتکونا من الظالمین، تو تم ہو جاؤ گے دونوں ظالموں میں سے۔ کون سا درخت تھا، ہم کو اس کی بحث ہی نہیں، کوئی ایک درخت تھا، کہا کہ اس کے قریب مت جانا، اور شیطان کا فوراً کام ہے کہ ممنوع چیز کے پاس لے جاؤ، جس سے منع کیا کہو اس سے کیوں منع کیا، کوئی چکر ضرور ہے، اس کو ضرور کرو۔ شیطان تو وہاں سے نکل چکا ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے۔ کیسے وسوسہ ڈالا؟ ایک تو وہ قصہ کہ شیطان سانپ بنا، مور کے پنجوں میں لٹکا اور پھر جنت میں پہنچا، وہ بائبل میں آیا ہے اور ہماری تفسیروں میں بھی وہ نقل ہو گیا ہے، اور بعض بزرگ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن لا اصل لہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ اگر بزرگوں سے بھی تابعین تک بھی کوئی روایت منقول ہو تو ہم تحقیق کریں گے کہ مزاج شریعت پر اترتی ہے کہ نہیں اترتی ہے۔ اگر نہیں اترتی ہے اس کا مطلب انہوں نے اس کو تفسیر نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک قصہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں نے سمجھا کہ یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر نہیں۔ حسن بصری نے فرمایا وسوسہ من الدنیا الی الجنہ، یہاں دنیا میں رہا، یہاں سے وہاں وسوسے ڈالا، اس کے لیے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے، اور میں نے بتایا تھا کہ تنبیہ کر رہا ہے۔ آج تک بائبل کیا کہہ رہی تھی کہ پہلے گمراہ ہوئی عورت، الزام سارا اس کے اوپر، پھر اس نے گمراہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، قرآن نے کہا جھوٹے۔ وسوسہ لہما، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما، تاکہ دونوں کے لیے ظاہر کر دے ما غوریا، جو چھپایا گیا تھا عنہما، ان میں سے، من سواتہما، ان کی شرمگاہوں میں سے، وقال ما نہاکما ربکما، اور اس نے بڑے میٹھے طریقے سے، ما نہاکما، نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذه الشجرہ، اس درخت سے، الا مگر ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ، اس لیے منع کیا کہ نوری بن جاؤ گے، یہیں رہو گے، او تکونا من الخالدین، یا اس لیے منع کیا کہ تم دونوں ہمیشہ یہاں رہنے لگو گے، اس لیے منع کیا ہے۔ اب کھا لو تو یہیں رہو گے، اور اگر نہیں کھاؤ گے تو پہلے ہی معلوم ہے کہ جانا پڑے گا دنیا میں، وہاں ہل جوتنی پڑے گی، وہاں ملازمت کرنی پڑے گی، بزنس کرنی پڑے گی، وہاں مشقت اٹھاؤ گے، کھا لو یہیں رکو گے ہمیشہ کے لیے، ممنوع چیزوں کی طرف لے جاتا ہے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما من الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے ہوں نصیحت کرنے والوں میں سے، خیر خواہی کرنے والوں۔ فدلاہما بغرور، دلا، اتار لایا شیطان، ہما، ان دونوں کو نیچے، بغرور، دھوکہ دے کر ان کے مرتبے سے نیچے کھینچ لایا۔ فلما ذاقا، کیسے؟ جب دونوں نے چکھا، دونوں ہر جگہ، لیکن بڑا دکھ ہوا، ایک
مولوی صاحب کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ ویسے ہی بیان کر رہے تھے اور ہنسا ہنسا کے لوگوں کو الٹا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے دیکھو میڈم کیا کیا کراتی ہے، اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی گمراہ کیا، ان کو کہا کھا لو تھوڑا سا چکھ لو، پھر لوگ اس پہ ہنستے تھے۔ یہ وجہ تھی، یہ نہیں کہ وہ کوئی ان کے عقیدے کی کمزوری تھی، وجہ ہے کہ قرآن پاک پر نہیں نظر کرتے ہیں علماء، اس پر دھیان دینا۔ جنہوں نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، ابو داؤد پڑھی، وہ سنائے نا مسجد میں، پھر اگر وہ بھی وہ کتے بلیوں کی کہانیاں سنائیں، پھر علماء میں تو لوگوں میں کیا فرق رہا، وہی باتیں سنا رہے ہیں۔ فلما ذاق الشجرہ، جب دونوں نے چکھ لیا درخت کو، بدت لہما، کھل گئی دونوں کے لیے، سوآتہما، ان دونوں کی شرم کی چیزیں۔ خاصیت ہی یہی تھی اس درخت کی کہ جو اس کو کھائے گا اس کو پھر جنت کا لباس نہیں ملے گا۔ اور اللہ نے بھی اشارہ دیا، شیطان کا جو پہلا حملہ ہوتا ہے تو وہ کیا کراتا ہے؟ بولو، کپڑے اترواتا ہے، سب سے پہلے کپڑے اترواتا ہے۔ کتنے بھٹکتے ہیں نا بچے چھوٹے، عادت ہوتی ہے پہلے سے خراب، اب ڈالے مدرسے والوں کے پاس، تو مدرسے والوں کے پاس بھی کچھ جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ ایک ہی دن چف بن گیا امام غزالی، پھر وہ بھاگتے ہیں سینما گھر میں۔ مگر آج تک جتنوں کی شکایت آئی تو وہ اپنے ساتھ پیچھے سے لے کر آتے ہیں سینما دیکھنے کے لیے کپڑے، ان کپڑوں میں وہاں نہیں جا سکتے، ان کو پتہ ہے ان کپڑوں میں وہاں نہیں گھسنے دیں گے، وہ کہیں گے مولوی صاحب یہ کوئی مسجد تھوڑی ہے، کدھر آ رہا ہے یہاں، میں خانے میں نہیں جا سکتا ہے، سر پہ دستار ہو، ہاتھ میں سنت کے مطابق ڈنڈا ہو اور جبہ پہنا ہوا ہو، اور پھر جائے گا ایک پیالہ مجھے بھی تو دے گا، وہ سر میں مارے گا، اس کے کیا پاگل بے شرم، کچھ تو شرم کر، یہ جبہ وہیں دستار وقار شما ہی کہاں جا رہا ہے؟ وہ سب سے کیا کرتا ہے؟ پہلے کپڑے اترواتا ہے، پھر کہتا ہے اب کیا فرق ہے یار، چھوڑو چلو برابر۔ اوہو بدت لہما سوآتہما، کھل گئی ان کے سامنے ان کی شرم کی جگہ۔ وطفقا، اور کچھ بے شرم کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر ننگا پیدا ہوا، لہذا ننگا رہنا اس کی فطرت ہے۔ دیکھو طفقا یخصفان علیہما، شروع کیا دونوں نے یخصفان چپکانا اپنے اوپر میں ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو۔ اب وہ روایتیں ہیں کہ نہیں جی انجیر نے جنت کا پتا دے دیا، باقی جس درخت کے پاس جاتے تھے وہی پناہ مانگتا تھا کہ میں نہیں دے سکتا ہوں۔ کم سے کم قرآن پاک اس طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہا، تو ہم کو بھی وہ روایتیں بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَنَادَاهُمَا، یہ کون لوگ بیان کرنے لگ جاتے ہیں؟ جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا یہودیوں کی کتابیں، اسرائیل کی کتابیں، تو پھر تھوڑا تھوڑا اثر ہو جاتا ہے، پھر وہ روایتیں بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھئی ضرورت کیا ہے اس کی؟ وَنَادَاهُمَا، آواز دی ان کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، أَنْ تِلْكُمَا شَجَرَةً، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جوڑو آپ سورہ بقرہ کو، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمے سیکھ لیا اپنے مالک سے، اس لیے توبہ کرنے کے لیے ان کلمات کو کیا کر توبہ کی، تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ اور میں بتا چکا یہ کیسے ہی ہے، جیسے باپ کہتا ہے بیٹے کو بول آئندہ تو نہیں غلطی کرے گا، بالکل نہیں کروں گا، یہ غلطی کی ہے نا، کہو میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دیجئے، وہ کلمات سکھائے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کیا، ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور بے ضرور ہو جائیں گے خاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قال اهْبِطُوا، اللہ نے فرمایا دعا تو قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ اہبطوا، اترو تم، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، آپس میں لڑو گے، لڑائیاں ہوں گی تمہاری۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک عرصہ ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور زندگی کا فائدہ اٹھانا، إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا اب اسی دنیا کے اندر تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے پھر تم کو نکالے جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کہاں آئے زمین میں، اور حوا علیہ السلام کہاں آئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام آئے کہاں، سرادیپ میں، شری لنکا میں، اور حضرت حوا کہا وہ جدہ میں، تو شیطان کہاں گرا، تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے لکھ دیا سری نگر میں۔ یہ بھی ہے،
سب ایسی باتیں ہیں. کس حدیث میں آیا, کون سی آیت میں آیا؟ بس اللہ نے اتارا, کہاں اترے اللہ جانتا ہے. یا بنی آدم, اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ فرمایا غور کرو دوبارہ اور اس واقعے سے باتیں سیکھو. کیا سبق معلوم ہوا؟ کھول کر اللہ بیان کرتا ہے. یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, ضرور اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباسن, لباس اتارا ہے, یواری, جو چھپاتا ہے, سوآتکم, تمہاری شرم کی جگہوں کو, وریشن, اور ریش کے معنی کیا ہے اصل میں پر, اور تمہارے لیے پر بنایا اس کو. پر کس لیے ہوتے ہیں؟ زینت کے لیے. پر ہوتا ہے پرندے کی زینت. وریشن, اور تمہارے لیے اس کو میں نے زینت کی چیز بنا کر اتارا. یہ لباس تمہارے لیے زینت کی چیز ہے اور یہ پردے کی چیز ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ وَلِبَاسُ أَهْلِ التَّقْوَى, اور تقوی والوں کا لباس یا وہ لباس جس سے تقوی کا احساس ہو, ذَلِكَ خَيْرٌ, وہی لباس ہے بہتر. کون سا لباس ہے؟ لباس کے بارے میں شریعت نے نہیں بیان کیا کہ یہ پہنو اور یہ نہ پہنو. ایک بات کہتی, لباس التقوی ذالک خیر, وہ لباس جس سے تقوی ٹپکے, جس سے تقوی نصیب ہو, جس سے بچنا نصیب ہو. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا. بس وہ لباس بہتر ہے. اور کس لباس سے بچنا نصیب ہوا ابھی بتا دیا. سینما گھر سے بچا, شراب خانے سے بچا, بلکہ رشوت کھائے گا نا تو اس وقت میں کہیں گے دیکھتے چہرہ تو دیکھ, شرم دیکھ کر پہلے چہرہ تو بنا رشوت کھانے والوں کا. معلوم ہو کہ رشوت خوروں کا الگ چہرہ ہوتا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں. کیوں نہیں رکھتا ہوں؟ کہتے ہیں داڑھی رکھنے والے جھوٹ بول دیتے ہیں. معلوم ہو کہ جھوٹ بولنے کے لیے پہلے چہرہ بنانا پڑتا ہے, اس کے بعد جھوٹ بولا جاتا ہے. لباس التقوی, یہ تقوی والا لباس بہتر ہے. اور شیطان سب سے پہلے یہی اترواتا ہے اور کہتا ہے بھائی تقوی تو اندر ہے, باہر تھوڑا ہے, دل صاف ہونا چاہیے. یہ کتنا بڑا کتنا لمبا قاری عبدالحی صاحب کہتے ہیں نا, محرم کے مہینے میں ایک کہہ رہا تھا دوسرے کو رافضی کہ یار دیکھ تو محرم دا مہینہ اور تو چٹے کپڑے پائے دے تو انہیں شرم نہیں آندی. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دل کالا ہونا چاہیے. چونکہ ہر بات دل کی طرف منسوخ کرتے ہیں نا, کہتے دل کالا ہونا چاہیے, کپڑے کالے پہننے نال کی فائدہ ہے. فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کالے میرے کپڑے کالا میرا ویش, میں گناہی پریا لوکی کہہ درویش. یہ ہے بات کہنے کی. فرمایا ہے میں اوپر سے بھی کالا اندر سے بھی کالا, کیا احساس ہے؟ میں گناہی پریا لوکی کہہ درویش, میں گناہوں سے بھرا ہوا, لوگ مجھے درویش سمجھ رہے ہیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کی اولاد تمہیں یہ واقعہ اس لیے سنایا گیا کہ تم ہوشیار رہو. لا یفتننکم, کہیں فتنے میں نہ ڈال دے تم کو, الشیطان شیطان, کما اخرجا, جیسا کہ نکالا اس نے ابویکم تمہارے ماں باپ کو, من الجنت جنت سے, ینزع عنہما لباسہما, اتروا دیے اس نے ان دونوں سے ان کے لباس, لیریہما سوآتہما, تاکہ دکھا دے ان کو ان کے پردے کی جگہیں. 3 مرتبہ بار بار قرآن پاک کی بات کیوں لوٹا رہا ہے کہ شیطان کے پہلے حملے میں وہ کیا کرتا ہے؟ کپڑے اترواتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان, شیطان قبضے کرتا ہے. فانساہم ذکر اللہ, ان کو ذکر سے محروم کرتا ہے. ذکر مت کرو, خدا کو مت یاد کرو. انہ یراکم, اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ وہ خفیہ دشمن ہے. انہ, بے شک وہ, یراکم دیکھتا ہے تم کو, ہوا وہ دیکھتا ہے, وقبیلہ, اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے. قبیلے سے مراد ذریت بھی, اور قبیلے سے مراد اس کے باڈی گارڈ, اس کے چیلے, اس کے چانٹے, وہ دیکھتے ہیں. من حیث لا ترونہم, اس طریقے سے کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. خفیہ دشمن ہے. ظاہری دشمن ہو تو بچنا آسان, اس خفیہ دشمن سے کیسے بچے؟ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, بچ سکتے ہو, مان جو اللہ کو بچ جاؤ گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شیطان کو دوست بنایا ہے ان لوگوں کا, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اس پر دوبارہ غور فرمائیں, انہ یراکم, بے شک وہ دیکھتا ہے. کون دیکھتا ہے؟ بولو نا, شیطان دیکھتا ہے. اب وہ آدمی کیسا تھا جس نے اس آیت کو اس پر فٹ کیا اور اس کی زندگی سے لے کر آج تک لکھا جا رہا ہے کہ وہ دیکھتا ہے, یعنی ولی دیکھتا ہے تم کو وہاں سے, اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے, تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. کہتا دیکھو یہ وہابی نہیں مانتے, اللہ کہہ رہا ہے کہ پیر بھی دیکھتا ہے اور پیر کی اولاد بھی دیکھتی ہے. آیت کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اور فٹ کس پر کی؟ ولیوں پر. آج بھی موجود ہے, آج بھی. ابھی حال میں ایک ترجمہ ان کا چھپا ہے قطر الایمان کا, تو اس میں وہ لسٹ نہیں تھی, تو میں ڈر گیا, میں نے سوچا شاید یہ غائب کر گئے, دیکھا وہ آخر میں لگائی ہے.
پہلے شروع میں ہوتی تھی نا، اب آخر میں لسٹ لگا دی ہے۔ لسٹ کیا ہے؟ محبوبان خدا دور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ دور سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ قوم جاہل ہے تو فوراً قوم کو بتا دیا کہ دیکھو یہ بات قرآن میں ہے۔ کہاں ہے؟ کہا صفحہ نمبر 222 اس کی اپنی تفسیر کا، پارہ نمبر 8 سورہ اعراف، سطر نمبر اتنا۔ اب وہ فوراً یہیں سے پڑھے گا، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، بے شک وہ بھی دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی تم کو دیکھتا ہے وہاں سے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے۔ وہ کہے دیکھو ہے تو موجود ہے قرآن پر، اس سے بڑا دجل، اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام کو بدل دیا۔ جو آیتیں شیطان کے لیے تھی وہ اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کی۔ اب جو آدمی اللہ کے قرآن کو دھوکہ دیتے ہوئے نہ شرمائے، وہ اگر بزرگوں کی باتوں کو بدل دے، ادھر سے ادھر جوڑے، ادھر سے ادھر جوڑے اور کہے دیکھو دیکھو کیا کہا مولوی نے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ استغفر اللہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی کا کام، کہتے ہیں ہم نے پایا اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہم کو ایسا کرنے کے لیے حکم دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے باپ اور سب سے پہلے ماں کو دکھایا، کہا یہ تو بے حیا نہیں تھے، با حیا تھے۔ اب اگر کوئی بے حیائی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، تو سب سے بڑے کو دیکھو نا، آدم علیہ السلام کو۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے اوپر وہ بات کہتے ہو مَا لَا تَعْلَمُونَ جو تم جانتے نہیں ہو۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بے حیائی انصاف کے خلاف۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم قائم کرو، سیدھا کرو اپنے چہرے کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت میں، اور مسجد سے مراد ہر نماز کے وقت میں، اور اسی سے نکالا کہ مسجدوں کے قبلہ بھی درست کرو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو صرف اللہ کا مانو، پھر اس کی بات۔ کما بدأکم تعودون، جیسا اس نے تم کو پیدا کیا، تعودون، وہ تم کو ایسے ہی لوٹائے گا۔ فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ، اس کے باوجود لوگوں کے دو طبقے بنے، ایک وہ طبقہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، ایک وہ طبقہ جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو گئی۔ انہم، بے شک وہی تو لوگ ہیں، اتخذوا الشیاطین اولیاء، جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنایا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یہی گمراہ ہوتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے رہتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ دوستی شیطان سے، اور شیطان ان کو گمراہ کر بھی چکا، لیکن مرتے دم تک کیا سوچتے رہتے ہیں؟ نہیں جی ہم ہی ہدایت پر ہیں، اسی عاشق ہوں۔ سبحان اللہ، عاشقوں کی پارٹی ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، لو تم اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت میں، ہر سجدے کے وقت میں، یعنی ہر نماز کے وقت میں، مصدر میمی، سجدے کے وقت میں یعنی ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو۔ اور اسی سے فقہا نے نکالا کہ اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے موجود ہیں اور وہ خراب کپڑے لگا کر نماز پڑھتا ہے، وہ اس آیت کے خلاف کرتا ہے۔ اگر کسی کے پاس اچھا سوٹ موجود ہے مگر وہ ایسا سوٹ پہنتا ہے جس کو پہن کر کے اچھی مجلس میں جانا پسند نہیں کرتا، تو اس کا پہننا مکروہ ہے اس کے لیے۔ پھر وہ آدمی جو نماز کی کوئی بے اہمیتی ہے، اس کی بے رغبتی ظاہر کرتے ہوئے ایسے ہی کھڑا ہو جائے ٹی شرٹ لگا کر کے، آج ٹی شرٹ میں، کل اللہ معاف کرے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گا۔ مگر وہ بھی خیال کرے کہ جو گندی ٹوپی لگا کر کھڑا ہوتا ہے، جو مسجد میں رکھی رہتی ہے اور جس کو کوئی نہیں دھوتا اور اس میں سے بدبو آتی رہتی ہے، اور یہ آ کر اس کو سر پہ رکھ لیتا ہے۔ کیوں؟ باہر ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، ننگے سر رہنا چاہتا ہے، اور یہاں وہ ٹوکرا، وہ گھاس کا بنا ہوا ٹوکرا، وہ ٹوکرا لگا کر اگر باہر جائے کسی اچھی مجلس میں تو جا سکتا ہے؟ نہیں، شرم آئے گی۔ یہاں آ رہا ہے اللہ کے سامنے، عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت میں، ہر نماز میں سب سے اچھے کپڑے جو ہوں، کلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، حد سے تجاوز مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کام شیطان کراتا ہے۔ لباس کے بارے میں ایک کام تو شیطان نے یہ کیا کہ انسانوں کو بے حیا بنانے کے لیے ننگا کر دیا،
ہیں آدھے کپڑے ہیں اس سے بھی ننگے نیچے اترو، اللمان والحفیظ، اور عورتوں کو ننگا کیا، عورتوں کو ان کے حقوق دو، کیا حق دیں؟ ایک ہی حق ہے کہ ان کو ننگا کر دو، استغفر اللہ، اللمان والحفیظ۔ ایک دوسرے طریقے سے بھی شیطان پیش آیا انسانوں کے ساتھ ننگا کرنے کے لیے، اس نے کہا دیکھو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تم کس سے پردہ کر رہے ہو؟ اللہ سے چھپ سکتا ہے کبھی بندہ؟ وہ تو جانتا ہے، اتار دو کپڑے، ننگے ہو کر عبادت کرو، اور پھر یہ کپڑے لگا کر خدا کی عبادت کرو گے؟ ان کپڑوں کو لگا کر تو تم نے گناہ کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، رشوت کھائی ہے، چوری کی ہے، ان کپڑوں کو اتار دو، ننگے ہو کر کے جو اللہ کے سامنے۔ اس کا اثر ہوا تھا مکہ والوں پر جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اور اسی قبیل کا وہ شعر بھی ہے، دل جنہ دے عشق دے نال توتے انہوں کروں میل اتارنے کی۔ کوئی مشٹنڈا مست پھر رہا تھا، بدبو آ رہی جسم سے، اتنی میل چڑھی ہوئی، کوئی حد ہی نہیں ہے۔ چلے گئے ہمارے سنجیو بھائی، ورنہ ہمارے برادران وطن نے تو کیا کیا کہ صاحبان آ رہی تھی، بہت پاک صاف رہتی تھی، ان کی میل تھوڑی سی اتاری تو اس سے ایک انسان بنا دیا دنیش جی، اتنی پاک صاف تھی کہ میل سے ایک بندہ بن گیا پورا۔ سبحان اللہ، اللہ معاف فرمائے۔ جب جہالت کی بات ہے پھر تو اس کو کسی نے نہانے کے لیے کہا، وہ نہا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے دل جنا دے عشق دے نال توتے انہوں اوپروں میل اتارنے کی۔ دل صاف ہو گیا، اب اوپر سے کیا ضرورت ہے میل اتارنے کی؟ سبحان اللہ۔ قل من حرم، آپ ان سے پوچھئے کس نے حرام کیا ہے؟ کون جاہل ہے یہ؟ زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ نے جو زینت کے لیے لباس دیا، اللہ تی اخرج العبادی، جو اس نے نکالا اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی، اور پاک چیزیں، من الرزق، روزی میں سے، قل ہی للذین آمنوا، آپ فرمائیے یہ زینت والا لباس اصل میں تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والے کہیں کہ ہم نیک ہیں جی، ہمیں کیا ضرورت ہے کپڑے پہننے کی؟ نہیں، نیکوں ہی کے لیے یہ لباس ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنے۔ اور ہمارے فقہاء نے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو مشہور ہے نا، وَسِّعُوا أَكْمَامَكُمْ، اپنی آستینیں چوڑی رکھو، بڑے بڑے امامے پہنو تاکہ تم کو کوئی فقیر نہ سمجھے اور علم کی توہین نہ ہو۔ اور جب دنیا سے جنازہ اٹھا، جیل سے جنازہ نکلا، کس لیے نکلا جنازہ؟ لاکھوں لوگ آج مر رہے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے، ایک ایسا جنازہ بھی نکلا جیل سے جس نے کہا نوکر نہیں بنوں گا کسی کا مگر جیل میں مرنا پسند ہے۔ کیا الٹی گنگا بہ رہی تھی، اکیلا جنازہ ہے، نوکر نہیں بنوں گا۔ دوسرا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نکلا، جیل سے جنازہ نکلا، کس لیے؟ کہا وقت کی حکومت کی نہیں مانوں گا۔ آخری وقت میں جب کاغذ قلم بھی چھین لیا، وہ خطرناک اور وہ دردناک زمانہ تھا جب پھر کوئلے سے لکھنا شروع کیا۔ اور امام صاحب سے آخری وقت میں جا کر کہا وزیر تعمیر نے کہ شاہ صاحب آپ کو کہتے ہیں شاہ سلامت کہ اگر آپ قاضی القضات نہیں بنتے، چیف جسٹس نہیں بنتے تو کم سے کم وزیر تعمیر بن جائیے۔ تو اس پر مسکرا کے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاضی القضات مجھے نہیں بنانا چاہتا ہے، وہ اپنی ظلم کی حکومت کا مجھے ایک پرزہ بنانا چاہتا ہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ کل ظالموں کی حکومت کا پرزہ بنوں۔ جب ظلم کی چکی گھومتی ہے، ہر ملازم اس میں اپنی ملازمت کا حق ادا کرتا ہے، اور وہ کبھی قیامت کے دن بری نہیں ہو سکتا کہ میں نے ظلم کا ساتھ نہیں دیا ساتھ، کسی نہ کسی طور پر ساتھ دیتا ہے، بغیر ساتھ دیے گزر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب بھی ظلم کی چکی گھومتی ہے ہر پرزہ کام کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے کوئی تھوڑا کرتا ہے، بری نہیں کر سکتا اپنے آپ کو۔ فرمایا نہ، میں نہیں ظلم کا پرزہ بننا چاہتا۔ جیل سے جنازہ نکلا، مگر جب جنازہ نکلا تو مشہور یہی ہے کہ 500 پگڑیاں نکلی گھر سے۔ ہمارے مولوی صاحب کو ایک بھی نہیں نصیب، 500 پگڑیاں، دستار۔ زینت اللہ، اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ اللہ تی اخرج العبادی، جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیباتی، اور پاکیزہ چیز کس نے حرام کی؟ من الرزق، روزی میں سے۔ قل ہی للذین آمنوا، آپ فرمائیے یہ ایمان والوں کے لیے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خالص ایمان والوں کو ملیں گی زینت کا لباس، جنت کا لباس ایمان والوں کو ملے گا، بے ایمانوں کو یہ لباس نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں پر دنیا میں بھی ننگے، وہاں بھی ننگے، کیا کمال ہوا، ادھر بھی محروم ادھر بھی محروم، یہاں تو ننگے ہوئے اپنے شوق سے، وہاں ننگے کر دیے گئے۔ سنو حرام کیا کیا ہمارے رب نے؟ قل انما حرم ربی الفواحش، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں سے ظاہر ہے جو اس میں سے پوشیدہ ہے۔ کیا لفظ استعمال فرمایا
قیامت تک جتنی بے حیائیاں ہوں گی ما ظہر منہا وما بطن سے باہر نہیں نکلیں گی، بس اسی کے بیچ میں جتنی بے حیائیاں ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوں چاہے وہ باطن ہوں، والاسم اور گناہ کو، والبغی سرکشی کو، بغیر الحق ناحق طریقے سے، وان تشرکوا باللہ اور اس کو حرام کیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لم ينزل به سلطانا ایسی چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور یہ کہ تم کہنے لگو اللہ کے خلاف وہ بات لا تعلمون جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اور ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، ہر دور کے لوگوں کو کام کرنے کا ایک مقرر وقت دیا جاتا ہے، جب یہ دور نکل جائے گا ان لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور انفرادی طور پر ہر آدمی کو زندگی کا ایک محدود وقت دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب ان کی مدت مقرر آ جائے گی، لا يستاخرون ساعة ایک ساعت اب تو کہتے ہیں ایک گھنٹے کو، لیکن یہاں وہ ساعت مراد نہیں ہے، ایک گھڑی ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہو سکیں گے، ولا يستقدمون اور نہ آگے ہو سکیں گے۔ آگے ہونے کا کیا مطلب؟ جب تک وقت نہیں آئے گا تب تک جتنی مرضی کوششیں کر لیں، 20 منزلہ بلڈنگوں سے چھلانگ ماریں مگر مر نہیں سکیں گے، دو کنستر تیل کے اپنے اوپر ڈال کر آگ لگائیں تب بھی نہیں مریں گے جب تک وقت نہیں آئے گا، اور جب وقت آئے گا تب بچ نہیں سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی اے بنی آدم اما یاتینکم جب بھی آئیں تمہارے پاس رسل منکم تمہارے میں سے رسول، تم میں سے انسانوں میں سے، یقصون علیکم آیاتی بیان کرتے ہوں تمہارے سامنے میری آیتوں کو، فمن اتقا تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا، واصلح اور اپنا حال درست کر لے گا، فلا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون نہ یہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے جھوٹ کہا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور وہ آیتوں کے مقابلے میں اکڑ گئے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فمن اظلم جب یہ بات بالکل واضح ہے کہ ماننے والا جنتی اور نہ ماننے والا جہنمی، فمن اظلم تو اس سے بڑا ظالم کون ہے، ممن افترى علی اللہ کذبا جو اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان لگائے، اپنی طرف سے بات گھڑے اور کہے کہ یہ کس نے کہا، اللہ نے، او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیتوں کو جھوٹا کہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا۔ اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب یہ ہے وہ لوگ، ینالهم ضرور پہنچے گی ان تک، پہنچے گا ان تک نصیبهم ان کا حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، کون سی کتاب؟ تورات میں سے، انجیل میں سے یا قرآن میں سے؟ بولو کس کتاب کا حصہ ان کو ملے گا؟ جی ہاں جو ان کے اعمال نامے میں لکھا گیا ہے وہ ضرور ان کو پہنچ کر رہے گا، اور جو لوح محفوظ میں ان کے لیے لکھا گیا ہے وہ ضرور ان کو پہنچ کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم یہاں تک کہ جب آ جائیں گے ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفونہم وہ ان کو پورا لے لیں گے، اور پھر ان سے کہیں گے قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں گئے وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، قالوا ضلوا عنا وہ کہیں گے کھو گئے، کوئی نہیں ملتا، اب بڑی دہائیاں دے رہا ہوں کوئی ماتا نہیں۔ وشہدوا اور گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے نفسوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین کہ وہ تھے نافرمان۔ جب بھی موت کا وقت آتا ہے یہ سوال ہوتا ہے اور ہر ایک نافرمان یہی جواب دیتا ہے ضلوا عنا وہ ہم سے گم ہو گئے۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا پھر گھس جاؤ فی ان جماعتوں میں قد خلت من قبلکم جو تم سے پہلے گزری تھی، جنوں اور انسانوں کی، جس طرح وہ جہنم میں گئی تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا جب بھی ایک جماعت داخل ہوگی جہنم میں، لعنت اختہا لعنت کرے گی اپنی بہن پر۔ کون سی اس کی بہن ہے؟ جس نے کفر اور شرک کا اس سے پہلے رواج ڈالا تھا۔ اس طبقے سے پیچھے ایک طبقہ تھا نا جس کے لیے یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پر رہیں گے، وہ ان سے پیچھے بھی ایک ہوگا، ان سے پیچھے بھی ایک ہوگا،
اور ہر دور کے اندر کچھ ایسے گمراہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے خلاف اور شرک کی دعوت دیتے ہوں گے، وہ پہلے پہنچیں گے جہنم میں، پیچھے پیچھے مرید پہنچے، آگے جناب تشریف فرما ہے، تو یہ پیچھے والے کہیں گے لعنت ہے کم بخت، ادھر آ کے پڑا ہوا تو جہنم میں ہمیں گمراہ کر رہا تھا، حتی اذا ادارکوا فیہا، یہاں تک کہ جب سب کے سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، ادارکوا، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے وہاں، دارک پانا، پا لیں گے اس کو ہی نہیں، اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو پائیں گے وہاں جمیعاً، سب کے سب، قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے پیچھے والے پہلے والوں سے جو پہلے جا چکے ہیں جہنم میں، وہ ان کو گمراہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح فرعون اور اس کے ماتحت، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ان سے تھوڑے پیچھے والے تھے جنہوں نے گمراہیوں کا رواج ڈالا تھا۔ لیکن یہاں قرآن کے الفاظ زیادہ پہلی تفسیر کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ایک ہی دور میں جو گمراہ کرتے تھے، تو یہ پیچھے والے کہیں گے ان کے لیے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہے وہ اضلونا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ فرمایا ہاں ٹھیک، تمہیں گمراہ کیا تھا، تمہیں چاہیے کیا؟ فآتihim ضعفا من آتihim عذابا ضعفا من النار، فآتihim، تو دے ان کو تم عذابا، ایسا عذاب، ضعفا جو ڈبل در ڈبل ہو، من النار، آگ میں سے۔ کیوں؟ یہ کمبخت خود بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے ہمارا بیڑا بھی غرق کیا، ان ذلیلوں کو جب معلوم نہیں تھا ہمیں کیوں گمراہ کرتے رہے، اب ان کو ڈبل ڈبل عذاب دے۔ جواب قال لكل ضعف، فرمایا سب کے لیے ڈبل ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اتنے کیوں پریشان ہو، تمہارے لیے بھی ڈبل، ان کے لیے بھی ڈبل، ان کے لیے ڈبل اس لیے کہ خود تو ڈوبے تھے، تم کو بھی لے ڈوبے، اور تمہارے لیے اس لیے ڈبل۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی، میرے رسول نہیں آئے، میری کتابیں نہیں پڑھی گئیں، تم نے ان کو نہیں مانا اور ان کی مانتے رہے، تمہارے لیے بھی ڈبل۔ اور دوسری تفسیر، سب کو ڈبل ڈبل مل رہا ہے مگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کو بھی ڈبل ہو رہا ہے، بہت عذاب ہو رہا ہے، ان سے پوچھو نا کتنا ہو رہا ہے، یہ کہیں گے صرف ہمیں ہو رہا ہے، تمہیں پتہ کہاں ہے کہ کس کو ڈبل ہو رہا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں۔ قالت اولاہم، اور کہیں گے پہلے جہنم میں جانے والے، لأخراہم، پیچھے والوں سے، یا آگے آگے قیادت کرنے والے پیچھے والی رعایا سے کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، کیا مل گیا تمہیں ہماری شکایت کر کے؟ یہ ترجمہ محاورے کا، کیا ملا؟ ہماری چگلی ماری، کیا ملا؟ لو اسی جہنم میں ہم بھی پڑے، تم بھی پڑے، کس لیے بکواس کر رہے تھے؟ فما کان لکم، تو نہیں تھی تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل، کوئی فضیلت، تم بڑے آئے ہو کہتے ہیں ہمیں ڈبل دو، تو تمہیں کیوں نہ ڈبل ملے؟ کیوں ہمارے پیچھے چلتے تھے؟ مل گیا نا سب کو ڈبل، تمہیں ڈبل، ہم کو بھی ڈبل۔ فذوقوا العذاب، چکھو نا تم بھی عذاب، بما کنتم تکسبون، اس وجہ سے کہ جو تم کماتے تھے۔ یہ اصل میں وہ منظر دکھانا ہے کہ یہاں تو ایک دوسرے کی دوستی کا دم برتے ہیں، جان دے دیں گے آپ کے پیچھے، آپ کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، مگر ایک جھٹکا لگتے ہی بھول جائیں گے ایک دوسرے کو، گالیاں دینے لگ جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ عدو، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، مگر پرہیزگار ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے، وہ وہاں بھی دوست ہوں گے۔ اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وہاں بیٹھ کر بھی کہیں گے یار دنیا میں بیٹھتے تھے یہ تذکرہ کرتے تھے، اللہ نے احسان فرمایا ہم کو بچا لیا۔ بس 25ویں آیت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو ہم نے اتارا تمہارے اوپر لباس، یواری جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے پردے کی چیزوں کو، وریشن اور جو تمہارے لیے زینت کا ذریعہ ہے، مزین ہونے کا ذریعہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس، اور دوسرا ترجمہ کیا تھا میں نے لباس اہل التقوی، تقوی والوں کا لباس، ذَلِكَ خَيْرٌ وہی بہتر ہے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگلا بھی، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، لا یفتننکم الشیطان، تم کو فتنے میں نہ ڈال دے شیطان، پھسلانا دے شیطان، دین سے ہٹانا دے شیطان، کیسے؟
کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے نکلوایا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، اور کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما، اتر گئے تھے ان دونوں سے، اتروا دیے تھے اس نے ان دونوں سے لباسہما، ان کے کپڑے، لیریہما، تاکہ لیریہما، دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما، ان دونوں کی شرم کی چیزیں، انہ یراکم، بے شک وہ دیکھتا ہے تم کو، ہوا وہ کون؟ شیطان، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کے قبیلے سے مراد جو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو اس کی شیطانی ذریت ہے وہ دیکھتی ہے، یا قبیلوں سے مراد اس کی اولاد دیکھتی ہے، دو تفسیریں۔ من حیث، اس طریقے پر، لا ترونہم، کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے۔ یہ جواب ہے اس بات کا۔ کوئی کہے کہ پھر اس چھپے ہوئے دشمن سے تو بچ ہی نہیں سکتے، یہ کمبخت پتہ نہیں کب حملہ کر دے اور ہمارے کپڑے ہی اتر جائیں۔ فرمایا نہ، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنایا ہے ان کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیا پوچھیں جی؟ اچھا 20ویں آیت، یا آدم اسکن انت فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے۔ اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ مسئلہ پیش آیا کہ شیطان تو وہاں سے نکل چکا تھا، تو میں نے کہا کہ حسن بصری کی رائے سب سے بہتر ہے کہ دنیا میں تھا اور یہاں سے وہاں وسوسے ڈال رہا تھا۔ اور اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ ہمیں بھی شیطان وسوسے ڈالتا مگر نظر تو آیا نہیں۔ کوئی کہے جی شیطان نے تجھے دھوکہ دیا، آج تک مجھے ملا نہیں شیطان، کب دھوکہ دیا مجھے؟ لیکن جب بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہو، فجر کی اذان ہو رہی ہے، عجیب لطف آ رہا ہے، ایسے خواب دیکھ رہا لمبے چوڑے، اور اچانک آنکھ کھلتی ہے، ایک بھی خواب یاد نہیں، فوسوس لہما، سمجھ لو کہ یہ کوئی اور دکھا رہا تھا خواب، سوتا جا، ابھی کچھ پریشانی نہیں۔ وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے، تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے ما بوریا، وہ چیز جو چھپی ہوئی تھی، عنہما، ان دونوں سے، جو مقامات چھپائے ہوئے تھے پردے میں، جنتی لباس میں، وہ دکھائے من سواتہما، یعنی ان کی شرم کی جگہوں میں سے۔ قال ما نہاکما، اور اس نے کہا کہ تم دونوں کو نہیں منع کیا تمہارے رب نے، عن هذه الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا، مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، دو فرشتے، او تکونا، یا تم دونوں ہو جاؤ من الخالدین، ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ یہ دھوکہ دیا، اسی لیے منع کیا ہے کھاؤ، اور پھر قسم بھی کھائی، تو آدم علیہ السلام سمجھے کہ ایک تو قسم کھا رہا ہے بھی میری خیر خواہی کی بات کر رہا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اللہ کا نام لے اور اس کی جھوٹی قسم کھا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ تو فلما ذاقا، تو چکھ لیا، بس جی۔ آپ کو شاید وہ شبہ ہوا ہوگا کہ وہ دیکھتا ہے، یعنی ولی دیکھتا ہے، وہ کہاں ہے؟ یہ ہمارے ایک مفسر صاحب نے تفسیر فرمائی ہے، اس نے قرآن پاک کے شروع میں ایک انڈیکس دیا کہ قرآن پاک میں کیا کیا مضامین آئے، تو اس میں ایک مضمون یہ آیا کہ محبوبان خدا دور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں، تین باتیں۔ کہاں سے ثابت ہوا؟ کہتا ہے یہ دیکھو اس آیت سے ثابت ہوا۔ بات کس کے لیے تھی؟ شیطان کے لیے۔ اور دور سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، سننے کی بات آئی تھی؟ نہیں۔ مدد کرنے کی بات آئی؟ نہیں۔ یہ حاشیہ چڑھایا، چونکہ یہی عادت تھی حضرت کی، حاشیہ چڑھانے کی، یہ اپنی طرف سے چڑھایا حاشیہ۔ اور وہ دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ دیکھتا ہے، یہ کس کے لیے بات تھی؟ شیطان کے لیے، اور فٹ کر دی کس کے اوپر؟ اللہ کے دوستوں پر، الامان والحفیظ۔ کتنی بڑی خیانت ہے قرآن پاک کے ساتھ، سبحان اللہ۔